یہ ہے سنگاپور، جس کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا کم کرپٹ ترین ملک ہے۔ سنگاپور کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیلدی اور ایجوکیٹڈ مانے جاتے ہیں، لیکن آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو 1965 میں جب ملیشیا نے سنگاپور کو خود سے الگ کیا تو اس وقت سنگاپور کی 80% پاپولیشن شدید غربت کا شکار تھی۔ ان برے حالات سے نکل کر سنگاپور کیسے ایک ترقی یافتہ اور سیفسٹ کنٹری بنا، اور کیسے ایک شخص نے سارے سنگاپور کی تقدیر بدل کے رکھ دی، یہ سب کچھ جانتے ہیں ہسٹورک بار کی آج کی اس ویڈیو میں۔ 19th سینچری میں ایک کمپنی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، یہ کمپنی پوری دنیا سے سمندر کے ذریعے ٹریڈ کرتی تھی، اور یہی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جس نے سارے سب کانٹیننٹ کو فتح کر لیا تھا۔ اس زمانے میں اس کمپنی کا سب سے پروفیٹیبل مال چائنیز ٹی تھا، اور یہ ٹی خریدنے کے لیے کمپنی کو بہت سارا اوپیم بیچنا پڑتا تھا۔ اس کمپنی کی ساری ٹریڈ ایک چھوٹے سے راستے سے ہوتی تھی جس کو اسٹیٹ آف ملاکا کہا جاتا ہے۔ کچھ ہی سالوں میں یہ راستہ اس کمپنی کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل روٹ بن گیا، جس سے اس کا 50% ریونیو آنا شروع ہو گیا۔ لیکن اس سارے راستے کو محفوظ بنانے کے لیے کمپنی کا یہاں اپنا پورٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا یہ مقصد پورا کرنے کے لیے یہاں ایک پورٹ بنایا جسے آج بھی دنیا سنگاپور کے نام سے جانتی ہے۔ اس پورٹ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اسے ٹیکس فری رکھا گیا، اور بہت جلد یہ پورٹ اپنی ٹیکس فری پالیسی کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے ٹریڈرز کی نظروں میں آ گئی۔ چائنا سے لے کر انڈیا اور یورپ تک تمام سمندری جہاز اس بندرگاہ سے ہو کر گزرنے لگے۔ دنیا میں اس چھوٹے سے آئی لینڈ کی امپورٹنس بڑھتی گئی، مگر دوسری طرف سنگاپور اوپیم اور جوئے کا اڈا بن گیا۔ اسی دوران 1941 میں جاپان نے سنگاپور پر حملہ کر دیا، اور 1945 تک یہ خوبصورت آئی لینڈ تباہ شدہ کھنڈر بن کر رہ گیا۔ برٹن نے اس دوران سنگاپور کی کوئی خاص مدد نہ کی۔ اسی دوران ایک آدمی سامنے آیا جس کا نام لی کوان یو تھا، جس نے سنگاپور کی تقدیر بدل دی۔ لی ایک پولیٹیشین تھا جس نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور بہت جلد وہ عوام میں مقبول ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1950 میں وہ ملایا کا پرائم منسٹر بن گیا۔ اس وقت سنگاپور اور ملیشیا ایک ہی کنٹری ہوا کرتے تھے جسے ملایا کہا جاتا تھا۔ لی کے پی ایم بننے کے 3 ہی سال میں ملیشیا مذہبی نظریات کی بنا پر سنگاپور سے الگ ہو گیا۔ اس سیپریشن کے بعد لی کی مشکلات اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس کے سامنے ایک ایسی قوم تھی جس کی کوئی شناخت نہیں تھی، وہ انڈر دا لائن آف پاورٹی رہ رہے تھے، اور ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ لی اپنی قوم کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ سنگاپور کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہاؤسنگ تھا، یعنی لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھروں کا نہ ہونا۔ سنگاپور کے 70% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے تھے۔ لی نے ایک کنٹروورشل لا پاس کیا جس کے مطابق گورنمنٹ نے سستی زمین خرید کر سستے گھر بنانا شروع کر دیے۔ پھر ایک رول پاس کیا جس کے ذریعے لوگ ان سستے گھروں کو خرید سکیں۔ گورنمنٹ کے اس آسان رول سے لوگوں نے یہ سستے گھر خریدنا شروع کر دیے۔ آج بھی 80% سنگاپورین انہی گھروں میں رہتے ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بنائے تھے۔ ہاؤسنگ کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ جابز تھا۔ سنگاپور کے پاس نہ کوئی نیچرل ریسورس تھا اور نہ ہی کوئی ہمسایہ ملک اس سے تجارت کرنا چاہتا تھا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے لی نے اعلان کیا کہ کسی قسم کی فارن انویسٹمنٹ پر پہلے 10 سال تک کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے فارن کمپنیز سنگاپور میں آنا شروع ہو گئی، اور کچھ ہی سالوں میں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے ہیڈ آفیسز سنگاپور میں کھول لیے۔ صرف 10 سالوں میں ان امپلائمنٹ 0 ہو گئی، اور گروتھ ریٹ
13% تک بڑھ گیا۔ سنگاپور کی ترقی اصل میں ایک لیڈر کی اپنی قوم سے شدید محبت اور لائلٹی کا نتیجہ ہے۔ جی تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔